بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ راز حیات میں ہمارا اگلا موضوع نبیوں سے ہمارا تعلق ہے۔ اس موضوع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم نبوت کے تصور کو جانیں گے اور اللہ کے تمام نبیوں کے ساتھ اپنے تعلق کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق پر بات کریں گے۔ تو پہلے حصے پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ منظور الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ دین میں نبوت کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت اصل میں اللہ پروردگار عالم کی انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ مخاطبت کا نام ہے، کمیونیکیشن کا نام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے کسی ایک انسان کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو اپنی مخاطبت کے لیے، اپنے ساتھ کلام کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو باقی انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک فریضہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس کا تقرر کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام حاصل کرے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرے اور اس کو باقی لوگوں تک پہنچائے۔ یعنی گویا کہ وہ اللہ کا پیغام بر بن جائے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا بن جائے۔ اسی اعتبار سے پیغمبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے رسول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے نبی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ پیغمبر یا نبی یا رسول اصل میں اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام حاصل کرتا ہے، اس سے مخاطبت کرتا ہے، اس سے جو کچھ اس کو رہنمائی ملتی ہے وہ لے کر پھر باقی انسانوں تک، باقی دنیا تک یا اپنے ہم قوموں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ کیا کوئی آواز آتی ہے؟ کیا کوئی پیغام آتا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ آتا ہے؟ تو قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں دو انبیاء کو پہلی وحی دینے کا واقعہ اس کے اندر مذکور ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پہلی مخاطبت کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، یعنی اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے واپس آ رہے تھے۔ تو راستے میں جب وہ سینا کے مقام پر پہنچے تو وہاں انہوں نے دور سے دیکھا، بہت ٹھنڈ تھی، بہت سردی تھی، تو دور سے ان کو ایک شعلہ نظر آیا، یعنی آگ کا احساس ہوا کہ کہیں دور آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں رکیے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ اس سے کچھ سردی کی ٹھنڈک کو کم کیا جائے۔ تو جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے، یعنی غیبی آواز آتی ہے، اور اس آواز کے الفاظ اس نوعیت کے ہیں کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ پوری تفصیل قرآن مجید میں آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی کا واقعہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے۔ جہاں تک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا معاملہ ہے تو اس میں بعض چیزیں تو روایات میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ سورہ نجم میں بیان ہوئی ہے، آپ کا پہلی وحی کا واقعہ۔ سورہ نجم میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا، اور اس صورت میں دیکھا کہ گویا کہ ان کا وجود پورے افق پر چھایا ہوا تھا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اور اتنا قریب آ گئے کہ گویا دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ اور اسی موقع پر انہوں نے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور جو ابتدائی طور پر تعلیمات دینی تھی یا جو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی۔ تو اس سے واضح ہوا
کہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے جو بالعموم شکلیں اختیار کی گئیں مخاطبت کی، کمیونیکیشن کی، اس میں سے ایک شکل تو وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار ہوئی، وہ براہ راست کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز میں ان سے مخاطبت فرمائی ہے۔ دوسرا جو طریقہ اختیار ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار ہوا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ تک اپنا پیغام پہنچایا۔ گویا کہ اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے لیے اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ بھی ایک رسول کی ہے، وہ بھی ایک پیغامبر کی ہے۔ گویا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حضور اکرم تک پہنچتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی وحی کا ایک سلسلہ ہے جو انبیاء تک پہنچتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں باقی انسانوں سے ممتاز کرتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست رہنمائی میں، اللہ تعالیٰ کی براہ راست مخاطبت میں آ کر دوسروں کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی واضح کر دیجئے کہ جب ہم پیغمبر کہتے ہیں، جب نبی کہتے ہیں، جب رسول کہتے ہیں، تو کیا یہ مترادف الفاظ ہیں یا ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ دیکھیے، پیغمبر تو فارسی کا لفظ ہے اور نبی اور رسول دونوں الفاظ عربی کے ہیں۔ پیغمبر اصل میں پیغام بر ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں تک نبی کے معنی ہے، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، خبردار کرنے والا، یعنی کسی جگہ کی خبر کو دوسری جگہ تک پہنچانے والا۔ اور رسول کے معنی قاصد کے ہیں، یعنی کوئی نامہ، کوئی پیغام، کوئی مراسلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی نسبت پیغام کی، مراسلے کی، بات کی یا خبر کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے مراسلے کو جو شخصیات، جو انسان باقی انسانوں تک پہنچاتے ہیں انہیں پیغمبر کہا جاتا ہے، نبی کہا جاتا ہے یا رسول کہا جاتا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے اصطلاحی لحاظ سے، اور فرق اصل میں ان کے مناصب کے اعتبار سے ہے، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے۔ درجات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن مناصب اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ وہ منصب کیا ہے؟ یعنی نبوت تو وہ منصب ہے، یعنی مخاطبہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے مقرر کرنا ہے۔ یہ تو تمام انبیاء کو یہ فریضہ عطا ہوتا ہے۔ جہاں تک رسول کا تعلق ہے تو یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے، یعنی رسول کو اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور منتخب کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے اس قوم پر گویا کہ قیامت نافذ کرتے ہیں، یعنی وہ قیامت جو اس دنیا کے اختتام پر تمام انسانوں پر نافذ ہونی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ وہ اسی دنیا میں پہلے سے نافذ کر دیتے ہیں، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو سکے کہ وہ واقعہ جو آج سے کچھ عرصے بعد قیامت کے موقع پر ہونا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ نوعیت یہ ہوگی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو الگ کریں گے اور ایک گروہ پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور باقی بعض اور رسولوں کی اقوام کے حوالے سے قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ان پر اس نوعیت کا عذاب آیا، یعنی پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ تو یہ قیامت کی ایک صورت ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے، تو وہ رسولوں ہی کے ذریعے سے آتی ہے۔ تو انبیاء کو یعنی نبیوں کو یہ فریضہ عطا نہیں ہوتا، یہ فریضہ انبیاء سے جو اضافی ذمہ داری رکھنے والے رسول ہیں انہی پر عائد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے بتائیے کہ انسانوں کو پیغمبروں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو کیوں جاری فرمایا تھا؟ جی، اس حوالے سے ہمارے استاذ جناب جاوید احمد صاحب غامدی کا موقف یہ ہے کہ پیغمبر دو مقاصد سے بھیجے جاتے ہیں، ایک اتمام ہدایت کے لیے اور دوسرے اتمام حجت کے لیے۔ یہ دو اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے
تو وہ نیکی اور بدی کا پورا شعور لے کر آتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شعور کو اس کی فطرت میں ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں، تو وہ اساس، وہ بنیاد پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے گزشتہ نشست میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کے پروردگار ہونے کا، اس کے خالق ہونے کا احساس اور شعور بھی وہ لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ تو انسان ایک طرح سے مزین ہوتا ہے، پوری طرح وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض پہلوؤں سے متعین اور طے شدہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کا اہتمام فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک اضافی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے اوپر کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی فطرت کے الہام پر ہمیں قائم رکھتے اور اسی کی بنا پر ہمارا مواخذہ بھی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے کتابوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا مزید برآں اہتمام فرمایا۔ اسی کے لیے استاد گرامی نے اتمام ہدایت کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، یعنی ہدایت کا تمام ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ تو وہ ہدایت اپنے اتمام کے ساتھ، اپنی تکمیل کے ساتھ، اپنی شریعت کے پہلو سے، اپنی حکمت کے پہلو سے، ہر پہلو سے جس کی انسان کو اس دنیا میں ضرورت ہو سکتی ہے اور جس کی انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور جنت کا حقدار بنانے کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک اتمام ہدایت ہے اور دوسری بات اتمام حجت کی ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ حجت کو تمام کر دینا، یعنی دلیل کو مکمل کر دینا، اور اس کے نتیجے میں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے پاس اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس بات نہیں پہنچی۔ تو پیغمبروں کے وجود کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے وہ پورے طریقے سے حجت تمام ہو جاتی ہے، کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی کہ جس کے پاس، یعنی جہاں پیغمبر آئے ہیں یا جہاں کتابیں پہنچی ہیں، ان اقوام کے پاس، ان لوگوں کے پاس حقیقتاً اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ یہ کہہ سکیں پروردگار کے حضور میں جا کر کہ ہم تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی۔ تو اتمام حجت بھی ایک طرح سے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر مجرم ہیں تو دوزخ ان کے لیے بالکل برحق ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتمام ہدایت ہے اور یہ اتمام حجت ہے، اور یہ دونوں چیزیں اصل میں پیغمبر کی جو ضرورت ہے اس کو متعین کرتی ہیں یا اس کو پورا کرتی ہیں۔ یہاں یہ بھی بتائیے کہ اللہ کا نبی نور ہوتا ہے یا بشر ہوتا ہے؟ اگر وہ بشر ہے تو وہ فرشتوں کو کیسے دیکھ لیتا ہے اور ان سے کیسے کلام کر لیتا ہے؟ جی، پیغمبر نور بھی ہوتا ہے اور پیغمبر بشر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو اگر مجازی پہلو سے دیکھیں تو وہ سراسر نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اور اگر اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ انسان ہے اور بشر ہے۔ تو یہ دونوں پہلو، یعنی ایک اس کا مجازی پہلو اور ایک اس کا جو بشری پہلو ہے یا حقیقی پہلو ہے، دونوں موجود ہیں، یعنی ایک رہنمائی کا پہلو، روشنی کا پہلو، پیغام کا پہلو، اور ایک اس کی شخصیت کا پہلو، ذات کا پہلو۔ تو ذاتی لحاظ سے وہ انسان ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کیسے ہم کلام ہوتا ہے پروردگار کے ساتھ، کیسے اس کو وحی موصول ہوتی ہے، کیسے فرشتے اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، تو یہ قوت، یہ استعداد، یہ ساری چیز پروردگار اس کو عطا فرماتے ہیں، یعنی یہ صلاحیت اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں یا ان مخلوقات کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں براہ راست دیکھا، اور روایتوں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو براہ راست دیکھا، یعنی ان کی اصل صورت میں ان کو براہ راست دیکھا۔ اور ان میں بیان ہوا ہے حضور کی نسبت سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا کہ اس کیفیت میں تھے کہ ان کے 600 سے زیادہ پر تھے، اور پورے کا پورا آسمان اور آسمان سے زمین تک ان کا وجود اتنا بڑا تھا کہ یہ پورا احاطہ کیے ہوئے تھا، جو انسان کی حد نظر ہے اس تک وہ چھائے ہوئے تھے۔
تو یہ تمام صلاحیتیں دے کر ہی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دوسرے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر کے طور پر، نبی اور رسول کے طور پر مقرر کرتے ہیں، اور یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو معجزات بھی عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی انبیاء کو بے پناہ معجزات جو ہیں وہ عطا کیے گئے، اور وہ معجزات بھی وہ خوارق ہوتے ہیں یا وہ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو عام انسانوں کو میسر نہیں ہوتی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پتھر پر مارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بھر ریت اٹھا کر کفار کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ گویا کہ گرد و غبار کا ایک طوفان بن جاتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ پیغمبر اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے ایک طرح سے آلات و جوارے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، اس کے ایک طرح سے اعضاء کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ محض میں تفہیم مدعا کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یعنی گویا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کرا دیتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرا دیتے ہیں۔ تاہم یہ بات پوری طرح واضح رہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ بشر ہی ہوتا ہے، وہ انسان ہی ہوتا ہے، وہ فرشتہ یا کوئی اور مخلوق نہیں ہوتا۔ اس کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام انسانی اوصاف کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار کو اتنا بلند کرتا ہے کہ انسان کامل قرار پاتا ہے۔ یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تجاوز نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، عدوان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں جو اس کی فطرت میں موجود ہوتے ہیں ان کی عین بعین تعمیل کرتا ہے، ذرہ برابر بھی اس سے انحراف نہیں کرتا۔ وہ ایک طرح سے زمین کا نمک ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے گلے سرسبد ہوتا ہے، وہ ایک عظیم انسان ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک عظیم انسان ہوتا ہے اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے، اپنی ایفرٹ کی بنا پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدائشی طور پر یہ خلقت دے کر بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کیا ہے، یہ ہستی کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اس کا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ انسانی ہی ہوتا ہے۔ البتہ پروردگار اس کو کچھ اضافی صلاحیتیں یا کچھ اضافی چیزیں یا کچھ اضافی نظریں یا کچھ اضافی مشاہدات جو عنایت فرماتے ہیں تو وہ اپنے حکم سے، اپنی مشیت سے عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو صلاحیتیں اور اس کے لیے اس کو وہ تمام ضرورتیں اس کی وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرق تو ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ باقی انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، باقی انسانوں سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن نبوت سے پہلے وہ اسی طرح کا ایک انسان ہوتا ہے۔ یعنی اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے گواہ ہیں اسی طرح کے اس کے گواہ ہوتے ہیں، جو انسانوں کی احتیاجات ہیں اسی طرح کی اس کی احتیاجات ہوتی ہیں۔ اب ان احتیاجات کو اپنے اخلاق و کردار سے وہ کیسے ایک عظیم الشان انسان کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے، یہ اس کا اخلاق و کردار ہوتا ہے، یہ اس کا خلق ہوتا ہے، یہ اس کی عظمت ہوتی ہے۔ تو یہ فرق تو اس کا باقی انسانوں سے ہوتا ہی ہے، لیکن جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے تو وہ باقی انسانیت کا اسی طرح حصہ ہوتا ہے جیسے حضرت آدم حصہ تھے، جیسے حضرت نوح حصہ تھے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حصہ تھے، جیسے باقی انبیاء حصہ تھے، یا باقی انسان جس طریقے سے اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور وہ غلطی اور کوتاہی سے پاک ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی اس قدر عبادت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جی، اللہ کا رسول یقیناً معصوم عن الخطا ہوتا ہے، غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پروردگار عالم کی براہ راست رہنمائی میں ہوتا ہے، یعنی وہ ایسی غلطی نہیں کرتا جو جانب نفس کی غلطی ہوتی ہے، بلکہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام انبیاء جن کو نبوت ملی وہ اپنی اس زندگی میں، یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی ان غلطیوں سے پاک تھے۔ یعنی انہوں نے اپنی ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے اپنے آپ کو ایک صالح انسان کے طور پر، ایک برگزیدہ انسان کے طور پر برقرار رکھا ہوا تھا، اپنی زندگی کو ایک بہترین انسان کی زندگی کے طور پر ڈیولپ کیا تھا۔ اور اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اور ان کی شخصیت کے جو معاملات ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ان پر کیا کیا حملے ہوئے اور ان حملوں کو انہوں نے کس طریقے سے فیس کیا اور ان کے مقابل میں کیسے پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، جمے رہے۔ تو یہ پیغمبر کی شخصیت
پہلے بھی ہوتی ہے اور بعد میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد اصل میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو وہ ان کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کا جو نقطہ نظر ہے، ان کا فکر ہے، ان کا قول، فعل، تقریر، تصویب، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ ذرہ برابر بھی تصرف نہیں کرتے، اس سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتے۔ اگر کچھ ان سے صادر ہونے لگے تو پروردگار اسی موقع پر ان کو روک دیتے ہیں اور غلطی کی جانب ان کو جانے نہیں دیتے۔ تو یہ معاملہ ہے، اس بنا پر ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطا سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی صادر نہیں ہوتی۔ وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ پروردگار کی جانب سے کہتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کی فضیلت کا کیا سبب ہے؟ نبیوں کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انبیاء کو تمام انسانوں پر ایک مجموعی یا ایک عمومی فضیلت حاصل ہے، یعنی تمام انبیاء ایک طرف اور تمام انسانیت ایک طرف۔ ہر انسان کے اوپر ہر نبی کو ایک فضیلت حاصل ہے، ایک برتری حاصل ہے، اللہ کے نزدیک وہ ان کے مقابل میں افضل ہیں۔ ایک تو اپنی اس برگزیدگی کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس فضیلت کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی براہ راست آواز سنی اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست مکالمہ کیا۔ باقی انبیاء کے حوالے سے اس طرح کی بات بیان نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، تو باقی انبیاء پر ان کو یہ ایک فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انبیاء کے، تمام انسانوں کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور بعض عظیم الشان معجزات ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی باقی انبیاء پر مسلم ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، یعنی نبیوں کی مہر بنایا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے، تو یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید مستحکم، مضبوط اور میزان و فرقان کی حیثیت جس کو حاصل ہے، وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والی ہے، اس کتاب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو یہ بھی آپ کی فضیلت کا پہلو ہے۔ تو اس اعتبار سے مختلف انبیاء کو مختلف فضیلتیں ہو سکتی ہیں، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تو کہنا چاہیے کہ ایک اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں، اور ایک اعتبار سے تمام انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ان میں کوئی تقابل نہیں کرنا چاہیے، ان میں کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں براہ راست اس سے منع فرمایا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ ان کا اپنا کرشمہ ہوتے ہیں یا پھر وہ اللہ کی عنایت ہوتے ہیں؟ معجزہ اصل میں ایسی چیز کو، ایسے واقعے کو، ایسے معاملے کو کہتے ہیں کہ جو معمول سے ہٹا ہوا ہو، ڈیفرنٹ ہو، مختلف ہو، اسی وجہ سے اس کو خارق عادت کہتے ہیں، یعنی عادت کو توڑنے والا، عادت کو ختم کرنے والا، یعنی عام معمول سے ہٹا ہوا واقعہ، تو معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اب پیغمبروں کو جو معجزات عطا ہوتے ہیں تو وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ان کا اپنا کرشمہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرشمہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست صادر فرماتے ہیں اور بعض اوقات انبیاء کے توسط سے صادر فرماتے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں اس کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو وہ نشانی ہوتی ہے جو پروردگار ہی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ
پیغمبر کا توسط یا پیغمبر کا ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں، اس کو ہم پیغمبر کا معجزہ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبر کا توسط اختیار نہیں کرتے، اس کو ہم پیغمبر کا معجزہ نہیں کہتے بلکہ اللہ کی آیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، حضرت مسیح کا معجزہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طریقے سے، عادت سے ہٹ کر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہوئی۔ معجزہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اوپر اپنا عصا مارتے ہیں اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے اندر راستہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ عصا اپنا پتھر پر مارتے ہیں تو اس میں 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یا پھر وہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے اور باقی سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ تو یہ معجزے کی اور آیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے کرشمے ہیں، جو بعض اوقات وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور بعض اوقات براہ راست صادر فرماتے ہیں۔ آج کی نشست کا آخری سوال یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہدایت کی ضرورت تو ہر زمانے میں موجود رہتی ہے۔ یہ بھی واضح کیجیے کہ ختم نبوت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب اصل میں پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کلام نہیں فرمائیں گے یا اس تک وحی نہیں بھیجیں گے، اور نہ کسی انسان کو باقی انسانوں کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں یا دونوں معاملات ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو میزان بھی ہے اور فرقان بھی ہے، اس پر تول کر ہر بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات صحیح نہیں ہے، تو وہ انسانوں کے پاس پوری طرح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا پورا اہتمام فرما دیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اب نئے نبی کی، اضافی نبی کی، کسی بھی نوعیت کی نبوت کی اب ضرورت نہیں رہی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ ختم نبوت کے واقعے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے ایک تمثیل میں بیان فرما دیا ہے کہ اصل میں آپ نے فرمایا کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت تھی، یعنی نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت تھی اور لوگ آتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے، اور اس میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ آتے اور اس کو دیکھتے تھے اور اس پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اینٹ ہے، یعنی آخری اینٹ جس کے نتیجے میں وہ عمارت مکمل ہو گئی، یعنی دین کی عمارت یا اللہ تعالیٰ کے سلسلہ وحی کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہو گئی، تو میں وہ اینٹ ہوں، یعنی میرے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی یا اللہ تعالیٰ کی وحی کے سلسلے کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو حضور نے اسی بنا پر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔